یہ دنیا کی زندگی اس کی کیا حقیقت ہے؟ جس دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کی کیا اوقات ہے؟ اس کی حقیقت جاننا ہے تو جاؤ قبرستان میں دفن ان لوگوں سے پوچھو جن کو اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا تو مقصد پر پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تمہیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ تم یہاں عمل کرو گے، وہاں تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی میں عمل ہے، حساب نہیں، اور آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ یہاں آپ عمل کر سکتے، وہاں عمل نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ چاہیں گے نہیں پڑھ پائیں گے۔ موت کے بعد انسان سوچے گا کہ یار میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھا، اب اللہ تعالیٰ 1 سال کی نہیں 1 مہینے کی زندگی دے دے تو اتنی نمازیں پڑھ دوں کہ اللہ کو راضی کر، لیکن مرنے کے بعد آپ کو 1 منٹ نہیں ملے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت جب آتی ہے انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں لوٹ کر کے ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے، میں نیک عمل کروں گا، میں عمل صالح کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد تجھے دنیا میں واپس نہیں جانا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے؟ اسلام کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑو۔ ابھی آپ نے شیخ ظفر نعمان سے تقریر سنی، بیوی کے حقوق ہے اسلام میں۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ بال بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، کٹیا بنا لیں، اللہ کی عبادت کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، بچے کی پرورش بھی کرنی ہے، حلال روزی بھی کمانا ہے، اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تمہیں اس دنیا کی زندگی کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، جو دنیا میں تمہاری ذمہ داریاں اس کو بھولنا نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا ہے، دنیا کو مقصد نہیں بنانا۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی پردیس میں جب رہتا ہے تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، پردیس میں کوئی کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، سوچتا یار یہاں میرا وطن تھوڑی ہے، یہاں میں دشمنی لے کے کیا کروں گا میں۔ پردیس میں تو آدمی دن گنتا ہے، پردیس میں آدمی دن گنتا ہے، اسے اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے، دبئی میں کام کرتے، یہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ صاحب بڑے وارے نیارے ہیں، جا کے دیکھو وہ کیسے رہتے ہیں بھائی۔ یہاں تو وہ 50-60 ہزار روپیہ یہاں کے حساب سے تنخواہ پا رہے ہیں، لیکن وہاں ان کے کوارٹر کیسے ہیں، وہ کیسے کھا رہے ہیں، کیسے کبھی وہاں کے ورکرز کی لائف اسٹائل آپ جا کے دیکھو، آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یا بہن مر رہی ہے اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو پا، یا ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کی شکل نہیں دیکھ پا۔ یہاں بچے پیدا ہوئے، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، باپ سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، پردیسی کی طرح اللہ کے نبی فرماتے کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے پردیسی کی زندگی ہوتی ہے ویسے تمہیں گزارنا ہے۔ او عابر سبیل، یا جیسے تم سفر میں چل رہے ہو، مسافر ہو، سفر میں آدمی جاتا ہے، ضرورت بھر کی چیزیں رکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں زیادہ لوڈ لے کر کے نہیں چلتا ہے، وہ سفر میں جتنے اسٹیشن آتے ہیں وہاں وہ وقتی طور پر رکتا ہے لیکن اس کو اپنی منزل نہیں بناتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، دنیا تمہارے لیے منزل نہیں ہے، یہ وقتی ہالٹ ہے، یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے تم کو گزر کر کے جانا ہے۔ اور جب دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے کی اس آیت ہو جاتی ہے جو حج کے تعلق سے نازل ہوئی۔ یمن کے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو ساتھ میں کچھ لے کے نہیں جاتے تھے، نہ کھانا لے کے جاتے تھے، نہ پانی لے کے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
میرے بندو جب تم حج کے سفر پہ نکلو تو راستے کا سامان لے کر کے نکلا کرو، توشہ لے کر کے نکلا کرو۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے کہ تم حج کرنے نکلے ہو اور خالی ہاتھ نکلے ہو۔ دوسروں کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سامان، اپنے راستے کا سامان لے کر کے نکلو۔ وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لے کر کے نکلو، اور جب زاد راہ لے کر کے نکلو تو اللہ نے کہا سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تم دنیا میں آخرت کے سفر پہ چل رہے ہو، تمہاری منزل آخرت ہے، اور آخرت کے اس سفر میں نہ دنیا کی دولت تمہارے کام آئے گی، نہ دنیا کی حکومت تمہارے کام آئے گی، نہ دنیا کا پاور تمہارے کام آئے گا۔ آخرت کے سفر میں اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو اللہ کا تقویٰ کام آئے گا، اللہ کا ڈر کام آئے گا۔ آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے؟ 17 ہے نا؟ 17 تاریخ ہے آج۔ آج سے 14 دن کے بعد 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا۔ ہیپی نیو ایئر، 2022 ختم، 2023 شروع۔ میرے بھائی، ہماری زندگی ایک درخت ہے، اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو ہمارے اس درخت میں سے ایک پتا جھڑ جاتا ہے، ہماری زندگی کی عمارت میں سے ایک اینٹ کم ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج نکل جاتا ہے، اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں تو انصاف کرنا چاہیے، ہمیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر آج تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب تو نماز پڑھو۔ اسی بجڑیا میں اور اسی علاقے میں کتنے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، اچھا کاروبار ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، بال بچے سکھی ہیں، بغل میں مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ان کی گدیوں پر کام چل رہا ہے، ان کے پاورلوم کارخانوں میں چل رہے ہیں، ان کے سارے کام چل رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائی کہ وہ 5 ٹائم اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر سکتے۔ کیا اس سے بڑی بدنصیبی کوئی ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب پنڈلی کھولی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ چلو اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے پر خوف ہوگا، وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک پائیں گے۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ میرے بندو، تم دنیا میں صحیح سلامت تھے، تمہارے پاس دولت بھی تھی، تمہارے پاس تندرستی بھی تھی، تم آرام سے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ کل تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، آج ہم تم کو اس لائق بنا دیں گے، تم سجدہ چاہ کر کے بھی نہیں کر پاؤ گے۔ انسان آج دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، کل وہ چاہے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں اور نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے کاروبار، اپنی دکانیں، اپنے کروڑوں کے پروفٹ کو کنارے کر دیتے، نہیں ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نیک بندوں کو ان کا بزنس اور تجارت ان کی نماز سے نہیں روکتا۔ تو آج میرے بھائیوں، ہم نیا سال کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ جوانی میں جوش ہے، طاقت ہے، کچھ کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے۔ جوانی میں آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، بڑھاپے میں کیسا وقت آئے گا، آپ چاہ کر کے نہیں آ رہے۔ مسجدوں میں آج کرسیاں رکھی رہتی ہیں، کتنے لوگ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے بھائی، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ بدقسمتی نہیں، کیا یہ بدنصیبی نہیں؟ اگر آج آپ تندرست ہیں، جوان ہیں، اپنی جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے سے آباد کرو۔ اپنی زندگی میں میرے بھائیوں اللہ کے لیے جگہ نکالو، اپنی زندگی کے اوقات میں اللہ کے دین کے لیے جگہ نکالو۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنے غریب ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اپنے بزی ہونے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے کے پہلے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہاں کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، پھر مر جانا ہے، نہیں، یہ ہماری غلط ہے۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، نہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، نہ تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے میرے بندو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے؟ جو اللہ منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب دے سکتا ہے۔ آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ آج کتنے نوجوان ہیں دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی قرآن میں سورہ رحمان کی تلاوت کرو کہ جنت کی عورتیں کیسی ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے یہاں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، لوگ تانا مارتے ہیں کہ جنت کی حوروں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ اسلام نیچرل دین ہے، اور نیچرل بات یہ ہے کہ عورت کی ضرورت ایک مرد کو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب عورت کی ضرورت ہے اور عورت آپ کے لیے ایک لذت کی چیز ہے، تو جنت تو تمام لذتوں میں جو ٹاپ کی لذتیں ہوں گی وہ سب جنت میں ملیں گی۔ دنیا کی لذتیں جنت کی لذتوں کے آگے کوڑا ہے، جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کے کیا کہنے۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الى اہل الدنیا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، لأضاءت ما بینہما، تو زمین و آسمان کے اندھیرے ختم ہو جائے، زمین و آسمان جگمگا اٹھے۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، جنت کی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو ان کی خوشبو سے دنیا بھر جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جنت کی حوریں بھی سر پہ دوپٹہ رکھے۔ مسلمان عورت اپنے دوپٹے پر ناز کرے کہ تجھے حوروں کا لباس دے، تیرے بدن کا، تیرے سر کا دوپٹہ، تیرے سر کی اوڑھنی یہ جنت کی حور کی اوڑھنی ہے۔ جنت کی حوریں بھی سر پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے، اس جنت کو چھوڑ کے تم دنیا کی عورتوں اور دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے، تم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا گفٹ کے طور پر بھیجا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت۔ وہ ریشم کا کپڑا تھا، مکے میں ریشم کا کپڑا پہنا نہیں جاتا تھا۔ وہ ریشم کا جب جبہ آیا تو صحابہ اس کے کپڑے کو چھو کر کے کہنے لگے کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا بہترین کپڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے صحابہ کو اس ریشم کے کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی سافٹنس اور نرمی پر حیرت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اتعجبون من ھذا، تمہیں حیرت ہو رہی ہے اس کپڑے کے اوپر کہ کتنا بہترین کپڑا ہے، کتنا سافٹ کپڑا ہے؟ لمنادیل سعد بن معاذ الین من ھذا، میرے صحابی سعد ابن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا جنت میں، ان کو جو ہینڈ کرچف دیا جائے گا، ان کو جو دستی دی جائے گی، وہ دستی اس ریشم کے کپڑے سے بہتر ہوگی۔ اللہ، دنیا کے تمام ریشمی کپڑے فیل ہیں ایک جنتی کے رومال کے آگے میرے پیارے ساتھی۔ آج دنیا میں آدمی پراپرٹی خریدتا ہے، علاقے کے حساب سے پراپرٹی کی قیمت ہوتی ہے۔ فلاں علاقہ بڑا پوش علاقہ ہے، مدن پورہ میں آپ چلے جائیں، لبے روڈ، چھوٹے چھوٹے مکانات کروڑوں میں بکتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ جگہ بڑی پوش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے 1 اسکوائر فٹ، مان لو جنت میں 1 اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ، آپ دنیا کی پراپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ہم کو مل جائے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے میرے بھائی۔ دنیا کی طاقت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی حکومت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی دولت پہ ناز کرتے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے میرے بھائی۔ دنیا کی طاقت پہ بڑا ناز تھا قوم عاد کو اور قوم سمود کو، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا، قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب قوم عاد اور قوم سمود مرے تھے ان کے سر کہیں پڑے ہیں، ان کے دھڑ کہیں پڑے ہیں جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے پڑے ہوں، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی سلطنت پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے اس نے کہا ھذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ یہ بڑے بڑی ندیاں، یہ بڑے بڑے نہر میری حکومت میں بہتے ہیں۔ اللہ نے اسی کی حکومت کی ایک ندی میں، ایک دریا میں اسے ڈبا ڈبا کے مارا۔ بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت پر، اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ یہ دولت مجھے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا، گاڑ دیا۔
تو میرے بھائی دنیا کو ٹارگٹ نہ بناؤ. آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے پاس دنیا کا اتنا علم ہے, اتنی نالج ہے کہ اللہ کی پناہ, اور ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں. ہمارے اسی سماج میں آپ کیسے لوگ ہیں, انہیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لوں, میں وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لوں, لیکن کروڑ پتی ہیں صاحب, ارب پتی ہیں صاحب. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ جہنمی لوگ ہیں, یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں, امام حسن بصری کا قول نقل کرتے ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی نالج والے ہوتے ہیں, اتنی نالج ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ سونے کا سکہ اپنے ناخن پر رکھ کر کے تم کو اس کا وزن بتا دیں گے. سونے کا سکہ دینار اپنے ناخن پہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کو شعور نہیں. یہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا دنیا کی بڑی نالج ہے اور آخرت کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں, آخرت کے معاملے میں زیرو ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا, اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے. اے نبی ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ, ان کے علم کی انتہا یہی ہے, ان کا علم یہیں پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے. آج ابھی ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ بجٹیا میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کاروبار میں لگ گئے, اپنی پریکٹیکل لائف میں لگ گئے اور ان کے علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اگر یہ بات سچ ہے تو افسوس کی بات ہے. ایک انسان نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی, تو اس کی تو سمجھ میں بات آ رہی کہ وہ دین سے دور ہے, کیونکہ اس نے دین کی اہمیت کو سمجھا نہیں جانا. لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے نشے میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک مبلغہم من العلم, جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری ان کے پاس نہیں ہے, اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, ان کے علم کی انتہا یہی ہے, ان کا مبلغ علم یہی ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح نہ دیں. جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی حقیر نعمتوں کو ہم ترجیح نہ دیں. جمعہ کے دن آپ امام صاحب سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں. سورہ اعلیٰ میں بار بار یہ آیت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی ہے. کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کی 40 سال کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے, مرتا ہے, کٹتا ہے, اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا. اس کے لیے کوئی اس کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں ہے, نہ مال خرچ کرتا ہے, نہ انرجی خرچ کرتا ہے, نہ ٹائم خرچ کرتا ہے. میرے بھائیوں, رات میں جا کے سوچو اپنے بستر پہ جانے کے ٹائم کہ ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, صحابہ کی زندگی کو دیکھیے, ان کی زندگیاں قربان تھی دین کے لیے, ان کی انرجیاں, ان کے وقت, ان کا علم سب قربان تھا اللہ کے دین کے لیے. آج ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے, جو بھی فساد ہے, جو بھی خرابی ہے, کیوں ہے؟ کہ آخرت کا ڈر ہمارے دل میں ہے, آخرت کی فکر ہمارے دل میں ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس کو حساب دینا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, روک لیا. دنیا میں یہ سب سے مشکل کام ہے, اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنا. ابھی آپ نے بیوی کے تعلق سے تقریر سنی. یہ نکاح کیا ہے بھائی؟ یہ نکاح وہ حلال لمٹ ہے جہاں اللہ نے ہم کو روکا. ہمارے اندر جتنی چیزوں کی خواہش ہے اللہ نے اس کا جائز اور حلال الٹرنیٹ ہم کو دیا. بھائی ہمارے اندر پیسہ کمانے کی طلب ہے, اللہ نے حلال طریقے بنائے روزی کمانے کے لیے. ہم کو عورت کی ضرورت ہے, اللہ نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے. ہم کو کھانے کی ضرورت ہے, اللہ نے حلال بے شمار چیزیں ہمیں دی. تو اپنے نفس کو حلال پر روک لینا یہی ہے تقویٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو دنیا کی اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں,
جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں یہی سبق ہم کو دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو دنیا کی یہ زندگی متاع غرور ہے, دھوکے کا سامان ہے, اس کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو بھول مت جانا. Kaydı aldım.